اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے مشکل الفاظ کو سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی نورانی قاعدہ سیکھیں گے اور پھر حرف بحرف قرآن مجید کی ابتدا کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم مشکل الفاظ کو سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 143 نمبر آیت ہے سورۃ الانعام کی۔ اس میں یہ لفظ آپ کو نظر آئے گا تلاوت کے دوران، تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ قل الذکرین، حمزہ کو کھینچتے ہوئے ہم نے ذال کے ساتھ ملانا ہے۔ حمزہ اور ذال کو ہم نے ملانا ہے، حمزہ کو کھینچنا ہے، ذال کو ہم نے سخت کرنا ہے۔ اس کی ہم ہجا کر لیتے ہیں یہاں سے۔ قاف لام پیش قل، حمزہ ذال کھڑا مد زبر آ، ذال زبر ذا، ذال پر زبان نکالے۔ نورانی قاعدے میں یہ ہم آپ کو سکھائیں گے کہ ذال پر ہم نے زبان نکالنی ہوتی ہے، نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ جو دوسرا ہوتا ہے دانت ملا کر ہم نے ادا کرنا ہے وہ ہے زا، یہ ہے ذال۔ کاف زبر کا، را یا زبر ری، الذکرین، نون زیر نی، قل الذکرین الذکرین، زبان نکالتے ہوئے تشدید کی وجہ سے ہم اس کو سخت کریں گے، زبان باہر رہے گی۔ الذکرین۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں۔ اگلے لفظ سے پہلے یہ اوپر والی لائن کا جو لفظ ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی تھوڑا سا تلاوت میں مشکل ہے۔ دیکھیں یہ حمزہ ساکنہ ہے، یہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو حمزہ بن جاتا ہے۔ یہاں پر یہ حمزہ ساکنہ ہے تو اس کو ہم نے جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ میم زیر می، نون ضاد زبر ن، ضاد حمزہ زبر ض، مین الض، نون ثا زیر نث، ذال کی طرح سا پر بھی زبان نکالنی ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، وہ سین اور صاد میں سیٹی کی آواز آتی ہے، سا میں ہم نے سیٹی کی آواز نہیں نکالنی۔ مین الظَّنِّثْنَيْنِ، مین الظ، یہاں حمزہ ساکنہ پر جھٹکا دیا، مین الظَّنِّثْنَيْنِ، نِثْنَيْنِ۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 161 161 نمبر آیت ہے، اس میں یہ لفظ اتنا مشکل تو نہیں ہے لیکن ہم اس کو تلاوت کر لیتے ہیں۔ دینا قیما ملت، قاف زیر قی، یا زبر یا، قیہ، اس میم کو اگلی میم کے ساتھ ملانا ہے اور میم کو پھر لام کے ساتھ ملانا ہے۔ میم میم دو زبر مم، میم لام زیر مل، لام زبر لا، قیما ملت، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 38 ہے، 38 نمبر آیت ہے سورۃ الاعراف، اس میں یہ لفظ ہے حتی اذا ادارکوا، اذا ادارکوا، اس کی ہجا کرتے ہیں۔ دیکھیں حتا زبر حت، تا کھڑا مد زبر تا، تا کو سخت کیا تشدید کی وجہ سے، اور کھڑا زبر اور مد کی وجہ سے تا کو اوپر کی طرف ہم نے کھینچنا ہے۔ حتی حتی
اذد حمزہ زیر ای، یہ وہی ذال ہے جس کا میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ اس پر ہم نے زبان نکالنی ہے، زبان کی نوک دانتوں سے باہر، ذال، ٹھیک ہے۔ پھر اس ذال کو ہم نے دال کے ساتھ ملانا ہے، دال کے اوپر تشدید ہے تو اس کو ہم نے جما کر سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ دو الف ہم نے نہیں پڑھنے، یہ دو الف ہم نے نہیں پڑھنے کیونکہ یہ دو جملوں کے درمیان ہیں۔ یہ والا لفظ کمپلیٹ ہے دارکو، تو کمپلیٹ آیت لفظ جو ہے اس کے اندر یہ الف ہے، اس کو تو پڑھنا ہے۔ دال الف زبر دا، را زبر را، کاف واو پیش کو، اصل یہ لفظ ہے دارکو، تو یہ الف پڑھنا ہے دال کے ساتھ، ذال کو دال کے ساتھ ملانا ہے، اور دال کے اوپر تشدید کی وجہ سے ہم نے دال کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ذال دال زبر ذد، دال الف زبر دا، ذد دا، را زبر را، یہ حمزہ کو ملایا، اذا الدار، کاف واو پیش کو، اذا الدار کو، اذا الدار کو، اذا الدار کو، یہ دو الف چھوڑ دیا، آپ کو بتایا تھا جو خالی الف ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہ دال کا الف اس طرح پڑھنا ہے جیسے کہ یہ آگے ہا کا الف، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہا کے ساتھ الف جڑا ہوا ہے، اسی طریقے سے یہ والا الف دال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ لفظ مکمل دارکو مکمل لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ حتی اذا ادارکو فیہا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 131 131 نمبر آیت ہے، یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے، یہ والا لفظ دیکھنا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، سیئہ، یا کو سخت کیا تشدید کی وجہ سے، حمزہ زبر ا، سیئہ، تا کو آگے یا کے ساتھ ملانا ہے، یا کو تو کے ساتھ، تو کو یا کے ساتھ، اور آپ جانتے ہیں کہ جس حرف کے اوپر یہ تشدید آ جائے اس کو جمع کر سختی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، تو یہاں یا پر ہے، تو پر ہے، یا پر ہے، تینوں پر تشدید ہے تو تینوں کو ہم نے جمانا ہے، سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن تا کو جب یا کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے، تنوین کا اخفا ہوگا۔ سیئۃ یطیروا، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، میم کو اگلی میم کے ساتھ ملایا، ناک میں آواز پیدا کی، ومن معہ، معہ جب رکیں گے تو معہ۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے، 157 نمبر آیت ہے، 157 نمبر آیت ہے، اس کا یہ جملہ جو آپ کے سامنے ہے، رسول النبی الامی الذی، اس کو ہم نے دیکھنا ہے، آیت کے شروع سے پڑھتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ، یتبعون، نون کو را کے ساتھ ملایا، نر رسو، آگے دیکھیں لام کو نون کے ساتھ ملانا ہے، نون کے اوپر تشدید آ جائے تو غنہ ہوتا ہے، لام نون زبلن، نون زبرن، رسولن، با یا زیر بی، یا لام زبر یل، بی یل، یا کو سخت کیا تشدید کی وجہ سے، رسولن نبیل، حمزہ میم پیش میم یا زیر می، یا لام زبر یل، لام زبر ل، حمزہ کو میم کے ساتھ، میم کو یا کے ساتھ، یا کو آگے لام کے ساتھ ملایا، میم کے اوپر تشدید ہے، یا کے اوپر تشدید ہے اور لام کے اوپر، تینوں کو سخت کرنا ہے، پلس میں میم کے اوپر ہم تشدید کی وجہ سے غنہ بھی کرنا ہے، یعنی ناک میں آواز پیدا کرنی ہے۔ نبی الامی الذی، امی الذی۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 196 ہے، 196 نمبر آیت ہے، اس کا یہ پہلا جملہ آپ کے سامنے ہے، اس کو کس طرح پڑھیں گے؟
إن وليي الله الذي إن واو زبر و لام یا زیر لی یا زیر لی ان ولی لام کو یا کے ساتھ ملایا، یا کے اوپر تشدید کی وجہ سے ہم نے یا کو جمع کر سختی کے ساتھ پڑھا ولی، پھر آگے اس یا کو لفظ اللہ کے ساتھ ملانا ہے یاللہ الذی، اس یا پر جو زیر ہے اس کی وجہ سے اس کو ہم نے لفظ اللہ کے ساتھ نہیں ملانا، آگے جو چھوٹی یا دی ہے جس پر زبر ہے جو ان کی وجہ سے آ رہی ہے تو یا کو ہم لفظ اللہ کے ساتھ ملائیں گے اس یا کو ولی یاللہ الذی، یا کو پلس لفظ اللہ کے لام کے ساتھ یاللہ الذی ان ولی اللہ الذی۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 30 ہے، 30 نمبر آیت ہے سورۃ التوبہ کی، آیت شروع ہے یہاں سے، تو یہاں یہ نون قطنی میں نے آپ کو سمجھایا کہ نون کو آگے ملانا ہوتا ہے، تو نون کو یہاں با کے ساتھ ملائیں گے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، عُزَيْرُ عین پیش عُ، زا یا زبر زئی، را پیش رو، عُزَيْرُ، پھر آگے نون کی زیر کے ساتھ، نون کو آگے ملائیں گے زیر کے ساتھ، نون با زیر نیب، عُزَيْرُ نیب، با پر قلقلہ ہوا نیب، نُلَّهِ، اس نون کو لفظ اللہ کے ساتھ ملایا نُلَّهِ۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر ہے 49، 49 نمبر آیت ہے سورۃ التوبہ کی، آیت شروع ہے یہاں سے، اس جملے کو ہم نے دیکھنا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي، ہا کو دوسری میم کے ساتھ ملایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُو، من یقو، اسلام کو حمزہ ساکنہ کے ساتھ ملائیں گے، اور حمزہ ساکنہ پر ہم نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، لام حمزہ پیش لو، من یقول ذلی، نون کو بالکل بھی نہیں پڑھنا، میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیوز میں کہ ذال کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد لام ہے حروف یرملون کا حرف، تو جب لام آ جائے تو وہاں نون کو ہم نے نہیں پڑھنا ہوتا، یہ تشدید بھی ہے لام کے اوپر، ذال لام زبر ذل، لام یا زیر لی، ذلی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي، یقول، جھٹکا دیں لو، ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، وَلَا تَفْتِنِّي۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر ہے 57، 57 نمبر آیت سورۃ التوبہ، اس میں ہم نے اس لفظ کو دیکھنا ہے، آیت کے شروع سے تلاوت کرتا ہوں لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ، حمزہ واو زبر او، میم دال پیش مد، دال زبر دا، مد، او مد، دال کو سخت کیا تشدید کی وجہ سے، او مد خلل ولو، خا زبر خا، اس پہلے لام کو ملانا ہے دوسرے لام کے ساتھ، تو یہاں پر ہم نے اس لام کو اور دوسرے لام کو، ان پہ تشدید ہے تو ان دو لام کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، لام لام دو زبر لل، لام زبر ل، لل، مد خلل، واو لام زبر ول، لام واو زبر لو، ولو، مد خلل ولو، خلل ولو، خلل ولو۔
इलैहि वहुम यजमहून। आज की वीडियो में ये मुश्किल अल्फाज हमने हल किए हैं और 10 पारे मुकम्मल हो चुके हैं, अभी 20 पारे हैं, वो भी हम 2-3 दिन में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको कवर करेंगे। और उसके बाद हमने नूरानी कायदा भी सीखने, बहुत सारे बहन भाइयों का इसरार है कि हम नए जुड़ने वाले हैं, हमारे लिए आप दोबारा अपलोड करें, पहले भी पढ़ा चुका हूँ उस बड़े चैनल पर, तो नूरानी कायदा भी हम सिखाएंगे। और उसके बाद आप बहन भाइयों के मशवरे से सूरतुन नास से कुरान मजीद शुरू करना है या सूरतुल बकरा, वो आपके जब राय होगी उस एतबार से हम इंशाअल्लाह कुरान मजीद शुरू करेंगे। आपको अगर सीखना है कुरान मजीद तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने बहन भाइयों में शेयर करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।